یہ سوال بہت حساس ہے، لیکن اس کا جواب دینا، سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیا بیوی کو پیچھے مقام یعنی مکد سے کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسا سوال اکثر لوگ شرم کی وجہ سے علماء سے نہیں پوچھتے اور نہ ہی کھل کر بات کرتے ہیں، مگر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے گناہ میں پڑ جاتے ہیں اور نادانی میں دین کی حدود کو رونق دیتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں نہ صرف شرعی حکم بیان کریں گے، بلکہ اس کے پیچھے چھپی حکمت، نبی کریم کی تعلیمات اور اصلاح کا پیغام بھی سنائیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف نکاح ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کا نہیں، بلکہ انسانی فطرت، حق اور حدود اللہ کا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس نے زندگی کے ہر پہلو پر ہدایت دی ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی کے تعلقات تک۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو نکاح کے پاک رشتے میں جوڑا اور اس رشتے میں محبت، سکون اور طہارت رکھی۔ قرآن کہتا ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آ۔ سورۃ البقرہ۔ لیکن یاد رکھیں، جیسے چاہو کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جہاں چاہو۔ یہ آیت طریقہ کے متعلق ہے، مقام کے متعلق نہیں۔ نبی کریم نے اس آیت کی تفسیر خود بیان کی ہے۔ جب ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا بیوی سے پیچھے کے راستے میں قد سے ہم بستری جائز ہے؟ اپنے سختی سے انکار کیا اور فرمایا، جو اپنی بیوی کے پیچھے میں قد سے ہم بستری کرے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ سنن ترمذی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، اللہ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو بیوی سے پیچھے کے راستے سے جمع کرتا ہے۔ نسائی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ عمل سخت حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اس پر اللہ کی لعنت وارد ہوتی ہے۔ اب اصل سوال، اگر کوئی شوہر بیوی سے مقد کے ذریعے ہم بستری کرتا ہے تو کیا نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ سیدھا جواب ہے نہیں۔ صرف اس عمل سے نکاح ختم نہیں ہوتا۔ نکاح شریعت میں طلاق خلع کے ذریعے ختم ہوتا ہے، نہ کہ گناہ غلط عمل سے۔ لیکن یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ اگر شوہر اس پر اصرار کرے، توبہ نہ کرے، یا بار بار بیوی کو زبردستی اس پر مجبور کرے، تو فقہا کہتے ہیں کہ بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قاضی یا دارالفتہ کے ذریعے نکاح فسخ کروا سکے، کیونکہ یہ ظلم ہے، اذیت ہے اور بیوی کے جسم اور روح دونوں کو زخمی کرنے والا عمل ہے۔ فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی سب کے نزدیک یہ عمل حرام ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو معمول بنائے تو وہ فاسق کہلائے گا۔ بیوی کے پیچھے مقام سے ہم بستری صرف گناہ نہیں، بلکہ طبی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے۔ ڈاکٹرز اور ماہرین صحت کے مطابق مقد کا حصہ ہم بستری کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ راستہ بیکٹیریا سے بھرا ہوتا ہے جس سے مرد و عورت دونوں انفیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عورت کو شدید درد، چوٹ اور نفسیاتی صدمہ ہو سکتا ہے۔ یہ عمل اکثر بیوی کے دل میں شوہر سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ اسلام نے نہ صرف عبادت بلکہ انسانی جسم کی عزت کا بھی حکم دیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اپنے جسم کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ تو پھر کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو جسمانی اذیت دے صرف اپنی خواہش کے لیے؟ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر لاعلمی یا شہوانیت کے غلبے میں یہ عمل کر بیٹھتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، سچی توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور پختہ نیت کرے کہ آئندہ کبھی یہ عمل نہیں کرے گا، تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کو نرمی سے سمجھائے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا ساتھ دے، لیکن اگر وہ بار بار یہی گناہ کرتا ہے اور ضد کرتا ہے تو پھر بیوی کے لیے علیحدگی کی راہ کھل جاتی ہے۔
میرے بھائیوں، نکاح ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، یعنی محافظ، رہنما، نہ کہ ظالم۔ بیوی کو شہوت کا ذریعہ نہیں، بلکہ محبت، رحمت اور انس کا ذریعہ سمجھو۔ جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ عزت سے پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق، اولاد اور آخرت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ نبی نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ کیا اب چاہتے ہیں کہ اللہ اب سے راضی ہو؟ کیا اب چاہتے ہیں کہ نبی اب سے خوش ہوں؟ تو پھر اپنی بیوی سے محبت کرو، اور ہر اس عمل سے بچو جو اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق دے، ہمیں حرام سے بچا اور اپنی بیویوں کے ساتھ شفقت، محبت اور رحمت کا معاملہ کرنے والا بنا۔ ہمارے نکاحوں کو محفوظ رکھ اور ہمیں ہر شیطانی راستے سے دور رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔